گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے موقع پر ایک اس نئے فتنے کے بارے میں بندہ گنہگار گفتگو کر رہا تھا، جس کا ایک گروہ نے بڑا شور مچایا ہوا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ، اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے سنی کہلانے والے کئی ایک سادات اور پیروں نے بھی اس فتنے کو اپنے عمل میں لا کر تو اس کو ڈبل فتنہ بنا دیا، اور وہ مسئلہ ہے عید غدیر کا۔ اس گروہ نے اس حدیث کو اتنا اٹھایا اور ماں نے اپنی مرضی کے پہنائے اس کو، اور اس سے یہ لوگوں کو باور کرایا کہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار نے یہ اعلان فرمایا تھا میرے بعد میرا خلیفہ مولا علی ہوں گے رضی اللہ تعالی۔ ان لوگوں نے یہ بنایا، حالانکہ اگر یہ معنی لیا جائے خلیفہ کا تو پھر کیا ترجمہ کرو گے؟ من کن تو مولا ہو، جس کا میں خلیفہ ہوں، یہ ہوگا نا، مولا کا معنی خلیفہ ہوگا۔ اگر خلافت کا اگر اعلان تھا من کن تو مولا ہو، جس کا میں خلیفہ ہوں، فہذا علی مولا ہو، تو یہ علی بھی اس کا خلیفہ ہے۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ کچھ بھی مطلب نہیں بنتا۔ اور یہ کہ خلیفہ کا معنی پوری لغت عرب میں یہ مولا کے لفظ کے لیے ہرگز کہیں نہیں آیا۔ اگر کہیں آیا ہو، کوئی جانتا ہے کہ ایسا ہے تو وہ ہمیں بتائے، ہم انشاءاللہ تعالی اس کی محنت کا حق جو ہے نا وہ اس کو ضرور انعام کی صورت میں دے گے، مگر ایسا ہے ہی نہیں۔ چونکہ ان کے کہنے کے مطابق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولی عہد ہونے کا مولا علی کے لیے اعلان کیا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرے بعد میری جگہ پر بیٹھنے والا، میرے بعد میرا خلیفہ، میرے بعد میرے والے سارے کاموں کو سر انجام دینے والا جو ہے یہ علی مرتضیٰ ہے۔ تو کہتے کہ یہ بڑا خوشی کا معاملہ ہے، اور اس خوشی میں وہ عید غدیر منا رہے ہیں، مگر اصل حدیث میں نے پیش کر دی، اس میں اس قسم کی خوشی کا کوئی معاملہ ہرگز نہیں ہے، نہ کوئی عید کی بات ہے، نہ کوئی اس میں خلافت کی بات ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا خلیفہ۔ اور یہ عام طور پر یہ نعرہ نہیں لگاتے علی دا پہلا نمبر، کہتے کہ نہیں، نام بھی صحیح نہیں بدبختوں کو بلانا آتا، سرکار کا نام ہے علی، علی نہیں، مگر یہ علی علی کرتے ہیں۔ اور ایک یہ کہ وہ اور طرح بھی نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں یا علی، اس طرح کر کے بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ اور بد نصیبوں کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی سیدھا بلانا نصیب نہیں، اس کی خود ساختہ وہ عید بناتے۔ حالانکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماننے والے تھے اس زمانے میں بھی تھے، صحابہ کرام سب آپ سے محبت فرماتے تھے، تو یہ سب عید غدیر مناتے نا، پھر کسی نے نہیں منائی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین کا زمانہ آیا، پھر ان کی اولاد میں سے اور ائمہ کرام کے زمانے آتے رہے، پھر کسی نے عید غدیر کے نام پر کوئی چیز جو ہے نا وہ کوئی لوگوں کے سامنے نہیں پیش کی۔ ہاں مگر آل بویا میں سے ایک مشہور حاکم ہوا ہے شام اور عراق کے بعض علاقوں کا، جس کا نام تھا معز الدولہ۔ اس نے 4 صدی ہجری میں 18ویں ذوالحجہ کو، شیعہ تھا بڑا سخت قسم کا، بھٹکا ہوا، تو اس نے سرکاری طور پر اعلان کیا ہم اس تاریخ کو عید غدیر منائیں گے۔ حکم دیا شہر کے گلی کوچوں کو آراستہ کیا جائے اور رات بھر بازار کھلے رہیں، روشنیاں جو ہیں وہ جلتی رہیں، جس طرح کہ عید سے پہلی رات جو ہوتی ہے اس رات میں لوگ کرتے۔ تو سب سے پہلے اس نے یہ کام کروایا تھا، اور علماء اسلام نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ بہرحال بعد میں ان لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ تو یہ ہے اس کا سارا نڈی ڈٹا، جس کو آپ سمجھ گئے اور حدیث بھی سمجھ گئے ہیں کہ سمجھانا مقصود تھا ان کو جن کے دل میں کچھ تھوڑا سا ناراضگی تھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پہلے ان کو علیحدگی میں سمجھا دیا
جس وقت جدا ہونے لگے، ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگے، تو سرکار نے اس طرح سمجھا دیا تاکہ کوئی اور بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض نہ رکھے۔ من کن تو مولا ہو، جس کا میں دوست دار ہوں یا جس کا میں محبوب ہوں، فہذا علی مولا ہو، تو یہ علی جو ہے یہ بھی اس کا محبوب ہے، یا یہ کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کا یہ علی بھی مددگار ہے۔ یہ معنی مولا کے لفظ کے قرآن و سنت کے اندر اور عربی لغت کے اندر عام طور پر آئے ہیں۔ اب لیجئے قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سرکار کا مولا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مولا ہے، اور کون؟ وَجِبْرِيلُ، اور جبرائیل بھی اللہ کے نبی کا مولا ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ جتنے نیک اہل ایمان ہیں، نیکوکار اہل ایمان، وہ سب میرے اس نبی کے مولا ہیں۔ تو یہاں کیا کرو گے؟ خلیفہ کا معنی کرو گے یا یوں معنی کرو گے کہ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تعالیٰ حضور کا ولی العہد ہے، یعنی حضور کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ حضور کا خلیفہ ہوگا، یہ معنی ہوگا۔ اور اسی طرح پھر جبریل امین بھی حضور کی وفات کے بعد آپ کا خلیفہ ہوں گے یا آپ کا ولی عہد مقرر کیے گئے ہوئے ہیں۔ صالح المومنین کا مطلب ہے جتنے نیک مومن ہیں، نیک مسلمان ہیں، وہ سارے بھی ہمارے نبی کے مولا ہیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ کہ یہ سب بھی سرکار کے جانشین مقرر ہیں، یہ سب بھی ولی العہد مقرر ہیں سرکار کے، ان سب کو بھی حضور کے بعد خلافت کا ان کے لیے اعلان ہے، یہ معنی اس کا ہوگا۔ بے وقوفوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہاں کیا معنی ہے؟ یہاں مددگار کا معنی ہے، یا چاہنے والا اور محبت کرنے والا، یہ معنی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ تعالی حضور کا مددگار ہے یا حضور سے محبت فرمانے والا ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور اسی طرح جبریل بھی میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، میرے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جتنے نیک مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے میرے نبی کے مددگار ہیں، میرے نبی کے محب ہیں۔ یہ معنی قرآن پاک میں آیا، خلیفہ کا معنی کہیں نہیں آیا، لغت عربی میں ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ تفسیر صافی، مصنف اس کا کون ہے؟ ملا محسن فیض کاشانی۔ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ اسی فرقے کی جو عید غدیر منانے والے ہیں اسی کی کتاب ہے۔ یہ بہت پرانی ایران کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک کی یہی آیت، جو آیت ابھی میں نے پیش کی اپنے خطبے میں، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، آپ تبلیغ کر دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ حضور آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، یعنی قرآن و سنت کے احکام۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، تو بفرض محال اگر آپ نے یہ نہ کیا، جو احکام کتاب و سنت کے ہیں ان کی تبلیغ اگر آپ نے نہ کی، ان کو لوگوں تک نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچائے ہی نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ حضور آپ کو لوگوں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرمائے گا، آپ کو بچائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ کو ان لوگوں نے اتنا ڈرامہ بنایا، میں تھوڑا سا آپ کو خلاصہ کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سرکار کو یہ پیغام بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ توجہ فرمانا، حضور اب آپ کا وقت واپسی قریب آ چکا ہے، اور اللہ کا جو بھی نبی دنیا میں آیا تو ہم نے اس پر لازم کیا تھا کہ اپنی وفات سے پہلے وہ اپنا ولی عہد مقرر کرے، اپنا خلیفہ مقرر کرے، تاکہ اس کی وفات کے بعد وہی خلیفہ ہو اور اس کا حکم اس پیغمبر کے حکم کی طرح ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ چلو وہ کہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ حضور آپ کا بھی واپسی کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اب آپ بھی اپنے
چچا زاد بھائی کے بارے میں خلافت کی وصیت جو ہے وہ کریں اور اپنا نائب گدی نشین، اپنا جانشین خلیفہ مقرر کریں اور اس کا اعلان کریں اور سارے مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچائیں، اور پھر نہ صرف پیغام پہنچائیں بلکہ ان سب سے اپنی زندگی میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت لے لیں، یہ کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کی تیاری کرو، تمام مملکت اسلامیہ کے طول و عرض میں اعلان کرا دو تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور جب اکٹھے ہو جائیں گے تو حج کے موقع پر یہ آپ نے اعلان کرنا ہوگا۔ کہاں پر؟ میدان عرفات میں، جہاں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے حاجیوں کا بیک وقت، وہاں حضور آپ نے اعلان کرنا ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام پیغام لائے، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کا صفحہ نمبر 154 ہے۔ سرکار نے اعلان کرا دیا۔ الغرض اطناف و اکراف عرب سے جہاں جہاں تک یہ اسلام پہنچا ہوا تھا وہاں تک کے لوگ جو ہے نا وہ بڑی کثرت کے ساتھ حج کے لیے حاضر ہوئے، کیونکہ یہ حج سرکار کی امارت میں تھا اور سرکار نے سفارش فرمائی ہوئی تھی کہ سب لوگ اس حج میں شمولیت کرو، کیونکہ میں تم سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا جس وقت سرکار میدان عرفات میں موجود ہوئے تو اس موقع پر آپ کو پتہ ہے نا کہ جو امام ہوتا ہے، حج کا امیر ہوتا ہے، وہ جبل الرحمت کے اوپر وہ خطبہ دیتا ہے، تو حضور آپ اپنے اس خطبے کے اندر مولا علی کو اپنے ساتھ کھڑا کریں اور کھڑا کر کے تو آپ لوگوں کو بتائیں میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور میں اپنی جگہ پر اپنا خلیفہ اس اپنے چچا زاد بھائی علی کو مقرر کرتا ہوں تمہارے لیے، اور یہ کہ اس کے حق میں تم سب سے بیعت لینا چاہتا ہوں، تو تم سب اس کے حق میں بیعت کرو میرے سامنے، یہ کہنا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام عرفہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، لکھا ہے یہاں پر پہلی مرتبہ حضور ہو کر عرض کیا کہ حضور اب آپ اعلان کر دو مولا علی کی خلافت کا کہ آپ کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل مبارک ڈر گیا اتنے لوگوں کے کثیر ہجوم کو دیکھ کر کہ میں اگر یہ اعلان کروں گا تو پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے یا مجھے کیا کہیں گے، ہے جی، کیونکہ یہ اپنا پلواری معاملہ یا برادری کا معاملہ جو ہے، یعنی خلافت جو ہے اپنے ہی داماد کو جو کہ بیٹی کی طرح ہوتا ہے اور اپنے چچا زاد بھائی اس کو دینا، یہ تو اپنے خاندان میں ہی اس کو رکھنے والی بات ہے نا جی، اس پر لوگ جو ہے وہ برہم نہ ہو جائیں، اس ڈر سے اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے پاس یہ کتاب الاحتجاج احتجاج تبرسی ہے، اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا 135، 36 اور 37 ہے، اس میں بھی بیان یہی کچھ لکھا ہوا ہے، اور بیان یہی کچھ یہ ایک اردو زبان میں پرانی تفسیر اور ترجمہ قرآن پاک کا ان لوگوں کا ہے، انڈیا کے ایک حکیم مقبول حسین ہوئے شیعہ مجتہد، انہوں نے یہ کتاب یہ تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر کا یہ ضمیمہ ہے، یعنی جو تفسیر لکھی ہے نا تو ہر صفحے پر وہ پوری نہیں آئی، تو جو بقایا نمبر ہے نا اس کے تو ان کو اخیر میں یکجا اس شکل میں جمع کر دیا۔ اس کے اندر بھی سارا قصہ جو ہے یہ اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں۔ سرکار ڈر گئے اور لوگوں کے خوف سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر جب سرکار مینا میں پہنچے، مینا میں بھی امیر الحج خطبہ دیتا ہے، تو وہاں پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر آئے کہ حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام کر دو نا، اب اسی کام کے لیے تو یہ حج کروایا ہے، اسی کام کے لیے تو ساری دنیا کو اکٹھا کروایا ہے کہ مولا علی کی خلافت کا اعلان کرو، اب کر دو نا، لوگ جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر ڈر گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، شرم نہیں آتی بے حیائی کے ان پتلوں کو۔ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جو قریش مکہ اور طائف کے بدماشوں کے سامنے اپنا پیغام جو ہے اس کو پہنچانے اور بیان کرنے سے نہیں ڈرا، کبھی بھی نہیں ڈرا، اللہ کا پیغام پہنچانے کی صرف اس پر تہمت لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسری بار جبریل کو حکم دے کے بھیج رہا ہے اور یہ سارا
کام جو ہے وہ کروایا ہی اسی مقصد کے لیے تھا، پہلے سے حج سے پہلے بتا دیا ہوا تھا، مگر سرکار نے اعلان نہیں کیا، آپ ڈر گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے پھر کہا کہ اعلان کریں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگوں کی طرف سے مجھے ضرر پہنچے، ایسے کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ اور وہاں سے گارنٹی لے کے آؤ میری حفاظت کی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھے گا، میری حفاظت فرمائے گا، تو تب میں اعلان کروں گا۔ مگر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ پاک نے گارنٹی تو نہیں دی ہے۔ تو پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اب 18 ذوالحج کو حج کے سارے مناسک ادا ہو چکے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع کرنے کے بعد آپ نے واپسی فرمائی، اور سب لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور یہ کہ اہل مکہ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں رہ جانا تھا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پہنچانے کے لیے، ذرا الوداع کرنے کے لیے وہ بھی ساتھ تھے۔ وہاں پر راستے میں مقام قراع الغمیم، یہ ایک مقام آتا ہے مکہ مکرمہ سے بالکل تھوڑا سا باہر فاصلے پر۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آئے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، جو آپ کو کہا ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دو نا، خلافت علی کا اعلان کر دو نا، اور علی کے لیے بیعت لوگوں سے لے لو نا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے یہ اللہ کا پیغام پہنچایا، لکھا ہوا ہے۔ تو پھر لکھا ہوا ہے کہ حضور پھر ڈر گئے، اور آپ نے یہ کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی نہیں لاؤ گے نا میری حفاظت کی، اس وقت تک یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا ایسا نبی بدر کی جنگ لڑ سکتا ہے؟ ایسا ڈرپوک، کیا ایسا ڈرپوک شخص جو ہے وہ احد کی جنگ لڑ سکتا ہے؟ کیا ایسا ڈرپوک آدمی جو ہے فتح مکہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سرکار یہاں سے پھر چلے آگے، تو آگے کچھ ہی فاصلے کے اوپر یہ آ گیا جی مقام خم کے مقام پر جب حضور پہنچے، اور غدیر جو پست جگہ تھی اس جگہ میں سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام پھر آگے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے کہ اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلا لیجئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو یہی روک لینا، اور اعلان کرا دیجئے الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز اجتماعی طور پر اکٹھے پڑھی جائے گی۔ یہاں پر یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، لوگ سب اکٹھے ہو گئے، یہی وہ مقام تھا کہ جہاں سے سب نے جدا ہونا تھا، اپنے اپنے راستے لینے تھے۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں، یہ عید غدیر والے، ان کی مستند ترین کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میں پڑھ کے آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ لیجئے صاحب، اس مقام پر سرکار جب پہنچے، نماز کا معاملہ جو ہے وہ تو کوئی نہیں، اس کی تو بات ہی پھر کوئی نہ ہوئی، اعلان ہوا تھا، اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ اس کے بعد یہ کہ سرکار پھر ڈر رہے تھے، نعوذ باللہ ڈر رہے تھے کہ اب مجھے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آیا ہے۔ تو یہاں تک کہ اسی گو مگو کی کیفیت میں، پریشانی کی حالت میں لکھتے ہیں فلما بلغ غدیر خم قبل الجحفۃ بثلاثۃ امیال، جحفے سے 3 میل پہلے غدیر خم کے مقام پر حضور تھے، اتاہ جبرائیل، تو یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اب 5ویں مرتبہ آ رہے ہیں حضور کے پاس اللہ کا حکم لے کر۔ اور عجیب بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام 5ویں بار اللہ کا حکم لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کا نبی اس کی تعمیل نہ کرے۔ یہ نبی کی شان ہے کہ گستاخی اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان میں۔ آؤ اب سنو، اب یہ ہے شیعہ حضرات کی یہ بھی مستند ترین کتابوں میں سے ہے، یہاں بھی لکھا ہے، یہاں بھی لکھا ہے، تفسیر صافی میں اور احتجاج طبرسی میں۔ تفسیر صافی کا صفحہ نمبر 154 ہے اور احتجاج کا صفحہ نمبر 137 ہے۔ لکھا ہے کہ جعفے سے 3 میل پہلے اتاہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کے پاس جبریل پھر آ گئے، علی 5 ساعات مضت من النہار، جبکہ صبح سے لے کر 5 گھنٹے گزر چکے ہوئے تھے۔ تو اس وقت یعنی دوپہر کے وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار پر نازل ہوئے. اور لکھا ہے عطاہ جبرائیل علیہ السلام بالزجر والانتحار والعصمت من الناس. جبرائیل علیہ السلام سرکار کے لیے جھڑکیاں لے کے آئے. زجر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹنا، جھڑکنا. اور والانتحار، انتحار کا معنی یہ نیچے لکھا ہوا ہے الانتحار الزجر بمغالظۃ، بڑی سختی کے ساتھ ڈانٹنا. اور اس کا معنی لغت کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے دتکارنا، کہ گویا جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ لے کر حضور کے پاس حاضر ہوئے، یہ اللہ کا پیغام نہ پہنچانے کی وجہ سے، مولا علی کی خلافت کا اعلان نہ کرنے کی وجہ سے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شدید ڈانٹ اور شدید دتکار کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ لے کے آئے. ہاں جی. اور والعصمت من الناس، اور ساتھ لوگوں سے حفاظت کا پیغام بھی لے کے آئے کہ اب گارنٹی ہے حفاظت کی بھی. اے نبی تمہیں ڈر ہے نا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو اب ہم گارنٹی دیتے ہیں، حفاظت بھی رکھیں گے. یہ ہے جی شیعہ حضرات کا یہ بیانیہ. اندازہ فرمائیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کیا بے ادبی ہے اور کیا گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا طعنہ سن کر، پتہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا تو چند مرتبہ ایسے اوپر چہرہ کر کے دیکھا کہ جبریل کوئی حکم لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں. آپ کی خواہش تھی کہ کعبہ جو مکہ شریف والا ہے وہی ہمارا قبلہ بن جائے. ہاں جی. لیکن اس وقت تک حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، اور یہودی طعنہ دے رہے تھے کہ یہ نماز کے لیے منہ کرنے کے سلسلے میں یہ ہمارے طرح ہو گئے ہیں، اب باقی بھی ہمارے مذہب کی باتوں کو مان لیں گے. سرکار کو یہ بات جو ہے یہ دشوار گزری دل کے اوپر، اور آپ نے بار بار دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آئے. اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کو اتارا اور قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے حبیب علیہ السلام ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں. کتنا پیار کا انداز ہے، کتنا محبت کا انداز ہے. فول وجهك شاطر المسجد الحرام، تو اس وقت حضور اپنا چہرہ مبارک جو ہے اس کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حضور آپ کا چہرہ اس طرف نماز کے اندر آپ کا رخ کرائیں گے، اس قبلے کی طرف ہم کرا دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہو، ہم آپ کا منہ اسی طرف کرا دیں گے. وہ اتنا پیار اور اتنی محبت، لعنت ایسی عقیدوں کے اوپر اور لعنت ایسے کرتوتوں کے اوپر. یہ شیعہ کی مستند کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سخت ڈانٹ ڈپٹ اور دتکار لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف جبریل علیہ السلام آئے. ہاں جی. مطلب یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں اعلان کے نہیں کرتے، اور حفاظت کا اعلان بھی لے کر آئے. پھر یہ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی لے کے آئے، لعنت اللہ علی الکاذبین. کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ آیت بھی لے کے آئے. کون سی؟ جو خطبے میں میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الرسول. یعنی اب آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، کہ اللہ تعالیٰ نے آیت یوں اتاری کہ اے رسول جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ پر اتارا گیا ہے علی کی خلافت کے اعلان کے بارے میں، تو وہ حکم پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے وہ حکم نہیں پہنچایا لوگوں تک، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا تم نے اپنے رسول ہونے کا کچھ کام ہی نہیں کیا، اپنے رسول ہونے کا حق ادا ہی نہیں کیا. دیکھا کیا خباثت ہے. گویا سرکار کی بعثت اور آپ کی رسالت کا مقصد سوا مولا علی کی خلافت کا اعلان کرنے کی اور کوئی نہیں ہے. ہاں جی. مولا علی کی ذات زیادہ اہم ہو گئی، سرکار کی ذات اس سے کم اہمیت والی ہو گئی کہ حضور اگر مولا علی کی خلافت کا اعلان نہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ ہم سمجھیں گے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے رسالت دے کر، تو وہ مقصد آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا.
واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یہاں قرآن کی آیت کے اندر انہوں نے فی علی کا لفظ جو ہے نا اس کا اضافہ کیا ہے، کہتے ہیں قرآن کی آیت اس طرح اتری۔ یہ ہے جی، یہ اختتام جو ہے یہ تفسیر مقبول اور ترجمہ مقبول کا ضمیمہ ہے جی۔ یہ ہے جی کہ پھر حضور نے خطبہ دیا اور اس میں علی کا ہاتھ پکڑا، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو حضور نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اور اس طرح اٹھایا کہ حضرت علی کے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے، اور علی کا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے زیادہ بلند تھا، اور جیسے یعنی بچے نو چک لیندے نے اونچا کر کے۔ اور اس وقت سرکار نے یہ اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو۔ اور پھر یہ اعلان کیا کہ سنو، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جس طرح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول مقرر ہوا ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا خلیفہ جو ہے وہ علی مرتضیٰ تمہارے لیے مقرر ہوا ہے۔ تو علی مرتضیٰ جو ہے ان کو میرا خلیفہ سمجھ کر اور ان کو میرا وصی سمجھ کر ان کے احکام کی تم نے تعمیل کرنی ہے۔ اب یہ آخری حوالہ ہے، یہ ضمیمہ مقبول کا، یہ بھی شیعہ حضرات کی مسترد کتاب ہے، صفحہ نمبر 125 ہے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھوں پر لوگ بیعت کرنے لگے، یعنی بیعت بھی کروا دی، تو پہلے اشخاص جنہوں نے جناب رسول خدا سے عہد و پیمان کیا وہ اول اور ثانی اور ثالث اور رابع تھے۔ یہ اول کا لفظ بول کر حضرت ابوبکر صدیق کو مراد لیتے، جب برائی کرنی ہو نا تو پھر نام نہیں لیتے تاکہ لوگ برا نہ مانے۔ اول، ثانی حضرت عمر فاروق، ثالث حضرت عثمان ذو النورین، اور رابع حضرت امیر معاویہ۔ یہ چار کہتے کہ ان چاروں نے سب سے پہلے بیعت کی مولا علی کی خلافت کے لیے، یعنی بیعت کر کے تو مان لیا کہ آپ خلیفہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر باقی مہاجرین اور انصار نے، اور پھر باقی کل آدمی ہر طبقہ اور ہر پیشہ کے سلسلہ وار اپنی اپنی منزلت اور مرتبہ کے بموجب بیعت کرتے رہے، یہاں تک کہ مغرب و عشاء کی نمازیں خوب اندھیرا ہو جانے پر ایک ساتھ ہی پڑھی گئیں، اور یہ عہد و پیمان اور بیعت تین تین مرتبہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر لی جاتی رہی۔ وہ کچھ سمجھے آپ کے نہیں سمجھے؟ اب خود آپ سمجھو کہ جب یہ سارا کچھ سرکار کر گئے ہوئے تھے اور سارے صحابہ کرام جو ہیں 1,20,000 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہوئے تھے سرکار کی یہ حجۃ الوداع کے موقع پر خلافت کی بیعت، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کیوں صحابہ کرام کے درمیان مشاورت ہوئی کہ جی خلیفہ کون ہوگا؟ یہ انصار کہنے لگے کہ ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا، ایک خلیفہ انصار میں سے ہوگا، 2 خلیفے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخلافت فی قریش، کہ خلیفہ جو ہے وہ قریش میں سے شرعی لحاظ سے ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حدیث پڑھی، وہاں اہل بیت کے لوگ بھی، ان کے چاہنے والے لوگ بھی موجود تھے، اور ثقیفہ بنو ساعدہ جو ہے وہ ایک دائرہ تھا جیسے ہمارے دائرے ہوتے ہیں، تو وہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے، وہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ وہاں پر کسی نے یہ نہ کہا کہ بھائی یہ تو علی کے ہاتھ پر حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم پہ یہ بیعت آپ کر چکے ہوئے ہیں، اب کس بات کی بیعت جو ہے ہونی ہے۔ مولا علی نے بھی اعتراض نہ کیا کہ میری بیعت اب سب لوگ کر چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابہ کرام 70,000 کی تعداد میں تھے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 1,20,000 کی تعداد میں تھے، تو 70,000 لوگ بقول شیعہ اگر لیے جائیں، سرکار کے صحابہ کی کل تعداد انہوں نے بتائی ہے، تو جتنے صحابہ کرام تھے ان کی تعداد 70,000 تھی شیعہ کے بقول، اور 70,000 صحابہ سارے کے سارے جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، امیر معاویہ سارے کے سارے شامل تھے، یہ سب بیعت کر چکے ہوئے تھے حضور کے فرمانے کے مطابق۔ مولا علی کے ہاتھ پر یہ سارے کے سارے 3 بار ہاتھ اٹھا کر یہ بیعت کر چکے ہوئے تھے، تو اب یہ بیعت کے بارے میں مشاورت کیا مانا؟ یہ صاف اور صریح بات نہیں ہے کہ یہ سب
جو کچھ ہے یہ الف لیلا گھڑی ہوئی ہے، کوئی اس کی حقیقت جو ہے وہ ہے ہی نہیں، سیر قومی ہے۔ ایک طرف وہی واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب اگلے صفحے میں کہتے ہیں الکذوب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، جھوٹے کو بات یاد نہیں رہتی، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کتنے جھوٹ بولے ہوئے تو کیا یاد رہے۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، صحابی نے، کہ قول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رجع من حجۃ الوداع، سن لو، جو ہی حضور حجۃ الوداع سے واپس لوٹے، مدینہ منورہ پہنچے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے، مجھ سے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع سے واپس آتے ہی، اس بیعت کا معاملہ ہونے کے فوراً بعد مجھ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود قد قرب الاجل، میری میعاد پوری ہونے والی ہے، یعنی وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے، وَنُعِيتُ إِلَىٰ نَفْسِي، اور مجھے حق تعالیٰ کی طرف سے خبردار کر دیا گیا ہے کہ حضور آپ کی وفات ہونے والی ہے، فَمَنْ لِذَلِكَ بَعْدِي، تو اے عبداللہ بن مسعود، جس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پردہ فرماؤں گا، تو میری جگہ پر یہ کام خلافت کا کون چلائے گا؟ یہ سرکار عبداللہ بن مسعود صحابی سے پوچھ رہے ہیں، جو ابھی 70,000 صحابیوں سے یہ ہاتھ اٹھا کر 3 بار تو مولا علی کے ہاتھ میں بیعت لے چکے تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ عبداللہ بن مسعود سے مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود فاقبل، تو فرماتے ہیں کہ لگ پڑا میں کس بات میں؟ اعد علیہ رجلا، میں ایک ایک جو خلافت کے لائق تھا اس کا نام لینے لگا کہ فلاں حضور آپ کے بعد فلاں ہو سکتا ہے خلیفہ آپ کا، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، ہاں جی، اور سب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے سنتے رہے۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے، ثم قال، پھر سرکار نے فرمایا ثقلت کا سواکلو، او عبداللہ بن مسعود، تجھے وہ عورتیں روئیں جن کے اکلوتے بیٹے مر گئے ہوں، وہ تجھ کو روئیں، تو لوگوں کے نام رہے کہ یہ خلیفہ بن سکتا ہے، اس کو بنا دو، اس کو بنا دو، اس کو بنا دو۔ فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، تو تمہیں علی بن ابی طالب کا پتہ نہیں ہے؟ علی بن ابی طالب کا نام نہیں لیتے ہو؟ لِمَ لَا تُقَدِّمُوا عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، تم کیوں ایسا نہیں کرتے ہو کہ باقی سارے لوگوں کے بجائے مولا علی کو تم کہو کہ علی کو خلیفہ بنا دو؟ اب بتائیے جی کہ یہ جو مشورہ ہو رہا ہے کہ کس کو خلیفہ بنائیں، میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، تو یہ مشورہ اگر صحیح مانے تو پہلی کہانی ساری کی ساری جھوٹ ہے، اور اگر پہلی کہانی کو صحیح مانے تو یہ مشاورت والی بات یہ جھوٹ ہے۔ تو اب کون سی بات سچی ہے، کون سی بات جھوٹی ہے؟ یہ ہے جی ان لوگوں کی عید غدیر، اس بات کی خوشی میں یہ عید غدیر مناتے ہیں۔ اگر ٹائم مزید ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ عید غدیر منانے کے فضائل کیا لکھے ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں، میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا، پھر آپ کو پتہ چلتا کہ دنیا کے اندر کسی بھی اسلامی عبادت کا اتنا ثواب ہے ہی نہیں جتنا ثواب عید غدیر کا ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ سب گڑنتو باتیں ہیں۔